قرآن پاک کی سورہ شورا کی 23ویں آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اس کی مختصر سی تشریح احادیث کی روشنی میں گزارش کروں گا. آپ حضرات سے گزارش کریں کہ آپ توجہ سے سنبھال کریں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب آپ فرماتے میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی مزدوری، کوئی معاوضہ، کوئی تنخواہ نہیں مانگتا سوائے اہل قرابت، اہل بیت کی محبت کے، کہ تم اہل بیت سے محبت کرو اور ان کا لحاظ کرو. یہاں پہ پہلی بات تو یہ میں عرض کرتا چلوں، اللہ نے فرمایا محبوب تم فرما دو میں تبلیغ پر کوئی معاوضہ، کوئی تنخواہ نہیں لیتا. جب اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیں میں کوئی تنخواہ تبلیغ رسالت پر نہیں لیتا ہے، حضور نے کوئی تنخواہ دی بھی نہیں ہے، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے مسجد کے ائمہ کرام، مؤذنین اور مسجد کے عملہ یہ پھر تنخواہیں کیوں دیتے ہیں؟ یاد رکھیے یہ جو اللہ نے فرمایا محبوب آپ اعلان فرما دیں میں تبلیغ اسلام پر تنخواہ نہیں لیتا، اجرت نہیں مانگتا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اجرت لینا اور تنخواہ لینا ناجائز ہے. اصل میں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ پیسے اور دولت جمع کرنے کے لیے تبلیغ فرماتے ہیں اور پیسے اور دولت کے حصول کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا محبوب نے فرماتے ہم تبلیغ پر کوئی معاوضہ، کوئی تنخواہ نہیں لیتے ہیں. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے خلفاء سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل، جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے اگلے دن آپ کپڑوں کی گٹھلی اٹھا کے بازار کی طرف جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملے تو پوچھا کہ بلا اس وقت کہاں کی تیاری ہے؟ فرمایا کہ میں بازار کپڑے بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پیارے صدیق اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، تو خلیفہ بننے کے بعد اگر یہ تجارت والا کام کریں گے تو اس صورت میں تو خلافت کے کام جو ہے وہ رہ جائیں گے، پورے نہیں ہو سکیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل نے فرمایا عمر پہلے تو ہم تھے صرف رعایا میں، لیکن اب ہم خلیفہ بن گئے ہیں، ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں، ان کو آخر ہم نے پورا کرنا ہے، خرچے زیادہ ہو گئے، آمد تھوڑی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے صدیق آپ پریشان نہ ہوں، بیت المال سے ہم آپ کے لیے جو تنخواہ ہے اس کے اندر اضافہ کروا دیتے ہیں. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت المال سے تنخواہ کے اندر 2000 کا اضافہ کیا گیا. تو پتہ چلا کہ اگر خلافت کے کاموں میں تجارت مخل بنے تو بیت المال سے تنخواہ میں اضافہ کرا دینا چاہیے. اسی طرح اگر آج کل امام کی تنخواہ تھوڑی ہونے کی وجہ سے اگر امام کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہونے کا خطرہ ہو تو مساجد کی جو انتظامیہ ہے ان کو چاہیے کہ ائمہ کرام کی تنخواہیں بڑھا دیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے مسجد کے اندر امامت بھی کرا سکیں، جو مدرسین ہیں وہ اپنی تدریس جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں سبحان اللہ، وہ بھی بیت المال سے اپنے دور خلافت کے اندر تنخواہ لیتے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے رہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنخواہ نہیں دی کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانہ نامہ سے اتنا نوازا ہوا تھا کہ آپ خوددار تھے کسی سے تنخواہ لینے کی اور
اجرت لینا اور تنخواہ لینا جو ہے یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، بلکہ خلفائے راشدین تنخواہیں لیتے رہے، اور بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے ائمہ کرام اور مسجد کے مؤذنین کی تنخواہیں خود مقرر فرمائیں۔ تو اس لیے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے مساجد کے اندر تنخواہیں دی جاتی ہیں، لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ مسجد کے امام ہوں یا کوئی بھی کسی محکمے میں کہیں پہ مزدوری کام کرنے والا ہو، اسے چاہیے کہ نیت کام کرنے کی مزدوری کی نہ کریں، بلکہ وہ تو وقت کی تنخواہ لیتے ہیں۔ جب کوئی کام کرنا ہو، چاہے کوئی کہیں کے مزدور ہے یا کوئی افسر ہے، کہیں پہ بھی کوئی کام کرتا ہے تنخواہ لیتا ہے، تنخواہ صرف اس نیت سے لے کے میں وقت دیتا ہوں، لیکن جو کام کرے نیت اس کی یہ ہونی چاہیے کہ میں خدمت خلق کر رہا، خدمت خلق کی نیت کریں گے انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا،